جادو کا تعلق جو ہے یہ جو جانور ہے اس کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ آج کی اگر ہم ان دنوں کی بات کریں تو یہ قربانی کا جانور ہے. عام دنوں کی بات کریں تو عام جانور جو ذبح کیے جاتے ہیں، جو جانور موجود ہیں، کسی انسان کی صحت کے لیے ایک جان کو ذبح کر رہے ہیں اور ناحق طریقے سے اور ظلم سے. یہ تو اللہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ کسی جانور کو کتا ہی کیوں نہ ہو، اس کو بے رحمی اور بے دردی سے خالی زبان لے لے اور اس کے بعد اس کو کیل لگائیں اور تکلیف دیں. خاص طور پہ عامل جب بات کرتے ہیں نا اس طرح جانور کی، تو یہ اس میں رنگ کا بڑا ذکر کرتے ہیں کہ کالے رنگ کا لے کے آنا ہے آپ نے. وہ بکرا لائیں وہ کالے رنگ کا ہو، وہ مرغی لائیں وہ کالے رنگ کی ہو. تو کالے رنگ کا کوئی خاص تعلق بنتا ہے جادو سے؟ جس طرح یہاں آپ کے بڑے جانور کی حیثیت اور اہمیت ہے، اسی طرح وہاں بھی جادو میں بھی چھوٹے سے بڑے جانور کی بڑی حیثیت اہمیت ہے. جادوگروں کے سے سنتے ہیں اور عاملین سے کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں بکرے کی سری لے کے آئے، فلاں جانور کی سری لے کے آئیں. تو اس سری کا کیا تعلق ہے جادو سے؟ مجھے جانور کا وہی حصہ دے دو جس طرح میں جانور کے اس حصے میں سوئیاں لگاؤں گا، اسی طرح اس کے حصے میں سوئیاں لگے گی. مثلا اس کی ٹانگ میں سوئیاں لگاؤں گا تو ٹانگوں میں لگے گی، اگر اس کے سر میں لگاؤں گا تو سر میں لگے گی. کٹ لگ جانے اور اس کا جسم خون سے بھر جائے، گھر میں کوئی ہنڈیا آئے، کوئی گوشت کے ٹکڑے آئیں، کپڑے کٹ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد. ناظرین، پروگرام ہے جادو اور علاج اور میں ہوں آپ کا میزبان نعیم ناصف، اور میرے ساتھ آج موجود ہیں پہلے کی طرح جناب قاری شفیق الرحمان زاہد. شفیق الرحمان زاہد صاحب معروف عالم دین ہیں، اسکالر ہیں، میڈیا پرسن ہیں، اور آپ مدیر ہیں الحکمہ انٹرنیشنل کے اور پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. آپ محدث میڈیا کے یوٹیوب چینل پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں. خاص طور پہ جادو کی جو ہماری سیریز ہے جادو اور علاج کی، اس پہ مختلف پہلوؤں سے جناب شفیق الرحمان زاہد صاحب ہمیں وقت دیتے ہیں اور بات کرتے رہتے ہیں. ہمارا جو پچھلا پروگرام تھا اس پہ ہم نے بات کی، چونکہ یہ عید کے ایام ہیں، کہ عید کے ساتھ جادو کا کوئی تعلق ہے نہیں ہے. لوگ اس میں پینک کر جاتے ہیں، لوگ اس میں دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ خوشیاں جو ہیں وہ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، حاسد موجود ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں، اس میں سے بہت ساری چیزوں پہ ہم نے بات کی. کچھ چیزیں رہ گئیں، آج ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ان میں سے یہ ہے کہ جادو کا تعلق جو ہے یہ جو جانور ہے اس کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے. جیسے مثال کے طور پہ آج کی اگر ہم ان دنوں کی بات کریں تو یہ قربانی کا جانور ہے. عام دنوں کی بات کریں تو عام جانور جو ذبح کیے جاتے ہیں، جو جانور موجود ہیں. تو کیا جادو کا تعلق جانور کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں سے آغاز کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح کے کوئی سوالات ہیں جو انشاءاللہ تعالی جن کو ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے. تو شفیق الرحمان صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ جادو کا تعلق جانور کے ساتھ کو بنتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعیم صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پورے سال کا سردار دن کون سا دن ہے بھلا؟ قربانی کا دن ہے. حج کو اللہ تعالیٰ نے جو افضلیت بخشی ہے اور حج کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے جو بڑا جانا گردانا ہے، اس کی بھی وجہ دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تکبیرات اور دوسرا قربانی. آپ اگر اللہ کی راہ میں اپنی جان نہیں نہ پیش کر سکتے تو کم از کم ایک جانور تو اللہ کی راہ میں پیش کر سکتے. جس طرح آپ کے دین اور اسلام میں اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا بہت بڑا عمل ہے، اسی طرح شیطان کے لیے کوئی آدمی جانور ذبح کرتا ہے ذبیح لغیر اللہ، وہ شیطان بھی اسی طرح خوش ہوتا ہے. جس طرح اللہ اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے، شیطان اپنے حواریوں سے خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیں، چھوٹا جانور، بڑا جانور اور گائے کا جانور، اونٹ جانور، جس طرح یہاں آپ کے بڑے جانور کی حیثیت اور اہمیت ہے، اسی طرح وہاں بھی جادو میں بھی چھوٹے سے بڑے جانور کی بڑی حیثیت اہمیت ہے. جو آدمی جادو میں جتنا بڑا
जानवर ज़बह करेगा और ज़बह लिगैरिल्लाह, या तो बिस्मिल्लाह के बगैर कर ले या किसी बुत के नाम पे या किसी फ़िरौन के नाम पर कोई जानवर ज़बह कर दे। यही वजह है कि अक्सर शयातीन जो जिन्नात हैं वो ये कह रहे होते हैं कि कोई जानवर ज़बह कर दो हम चले जाएंगे, गोश्त दे दो हम चले जाएंगे, हमें फ़लाँ चीज़ दे दो हम चले जाएंगे। गोश्त देने का मतलब यही है कि जानवर फ़लाँ फ़लाँ जगह पे ज़बह करूँ। हत्ता कि शैतान बाकायदा कहते फ़लाँ जगह पे जाके ये नज़र नियाद दे दे तो काम हो जाएगा, हम चले जाएंगे। तो जानवर का बहुत ज़्यादा लिंक है जादू के अंदर। जो लोग समझते हैं वो लोग तो समझते हैं, और जो लोग नहीं समझते वो भी इस बात को जाने कि ये जो मुर्गी, अंडा, बाकी चीज़ें, आप अंदाज़ा करें वो हदीस जो बड़ी मारूफ़ है कि एक आदमी ने मक्खी गैरुल्लाह के लिए इस तरह वार दी तो वो जहन्नमी बन गया। अगर कोई आदमी मक्खी को वार दे, गैरुल्लाह के लिए इस तरह वो चढ़ावा चढ़ा दे, तो उसका इतना बड़ा गज़ब और कहर होता है अल्लाह का उसके ऊपर कि वो जहन्नमी बन जाता है। तो वो आदमी जो अपने जानवर को ही गैरुल्लाह के लिए कर दे, तो वहाँ ये हमारे लोग इस तरह करते तो नहीं हैं, जानवरों को इस तरह करते नहीं, लेकिन ये है कि जानवरों के लिए कुछ नज़रो न्याद वाला या कोई नज़र बद वाला अमल भी कर देते हैं। और बसा औक़ात ये होता है कि खून जो बहाया गया है उस खून को जादूगर इस्तेमाल कर लेते हैं, खून को इस्तेमाल कर लेते हैं। वो किस तरह? वो कि मसलन ये है कि जैसे ना जादूगर की सिरी लेता है, किसी जानवर की हड्डियाँ लेता है, किसी जानवर का कोई ख़ास उज़व लेता है। मसलन किसी ने किसी के खून में जादू करना है तो वो उसको पकड़ के उसके अंदर जादू कर देगा। इसी तरह ये है कि जैसे होता है ना, मेरे साथ एक प्रोग्राम में शामिल था जादूगर, तो वो मुझे कहने लगा कि हाफ़िज़ साहब मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ, जुमला कहना, मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ, कोई बंदा मुझे दिखा दो और मुझे जानवर दे दो कि इसका फ़लाँ हिस्सा फ़लाँ उज़्व मुतासर करना है, मुझे जानवर का वो हिस्सा दे दो जिस तरह मैं जानवर के उस हिस्से में सुइयाँ लगाऊंगा इसी तरह उसके हिस्से में सुइयाँ लगेगी। मसलन उसकी टांग में सुइयाँ लगाऊंगा तो टांगों में लगेगी, अगर उसके सर में लगाऊंगा तो सर में लगेगी। तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो दुआ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, इसी तरह जो है ना वो इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया और दीगर जो दुआएँ हैं कि या अल्लाह इसको मेरी और मेरी फ़लाँ की तरफ से इसे कबूल फरमा, उसका अहतमाम ख़ुसूसन एहतमाम के साथ करना चाहिए और अल्लाह की रज़ा रहमत के लिए। इससे ये मालूम होता है कि एक तो जानवर का कभी ताल्लुक़ इस तरह भी बनता है, और इसका असल पहलू ये है कि जानवर को जब आप गैरुल्लाह के नाम पे ज़बह करते हैं तो यानी वो गोया के तासीर पैदा करता है शैतान की नज़र में, चूँकि वो उसके नाम का होता है तो फिर वो उतना ज़्यादा उसमें असर पैदा हो जाता है जादू में। तो यानी वजह ये बनती है, ये वजह बनती है। और नईम साहब जैसे कि आपने देखा होगा कि मराकज़ मसाजिद वो लिख देते हैं कि इज्तिमाई कुर्बानी में शरीक हो नंबर 1, साथ ये है कि कुर्बानी अतियात में शरीक हो। तो जो लोग ये अकीदा रखते हैं कि कुर्बानी अल्लाह के लिए बाद नेक घरानों और नेक जगहों पे वो वक़्फ़ कर दे अल्लाह के लिए, इसी तरह वो लोग जो गैरुल्लाह के लिए कुर्बानी अतिया करते हैं, गैरुल्लाह के लिए फ़लाँ फ़लाँ दरबार के लिए फ़लाँ फ़लाँ जगह के लिए कुर्बानी अतिया करते हैं, अपने बाबों की नज़र वो अतिया करते हैं, तो ये कितनी ख़तरनाक बात है कि आप जहाँ अल्लाह के लिए कुर्बानी अतिया करनी थी आप गैरुल्लाह के लिए कुर्बानी अतिया कर रहे हैं। और ये हो रहा है। आप देखें कि बाद ऐसी जगह हैं कि उन जगहों में बाकायदा गोश्त अतिया इस नज़र से किया जाता है कि फ़लाँ जगह ये काम करेंगे ना, बस औक़ात ये कि गैरुल्लाह के लिए नहीं कर रहा, जगह की बरकत के तौर पे वो कर रहा है, वो भी इसी खाते में आ जाएगी। बल्कि इससे फ़ायदा उठा के तो कुछ हम देखते हैं आमिलीन को कि वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा के तो वो शायद कोई बकरे शकरे ख़ुद भी रख लेते हैं। वो कहते हैं ये बकरा लाएंगे, ये बकरा आगे हमने पेश करना है तो ये आपका काम होगा। ये जानवर भी ये नहीं, ये वो ही लोग हैं जो शोबदाबाद खिलाड़ी किस्म के हैं,
تو اس طرح کام کرتے رہتے ہیں، جانور اپنے خود بھی رکھ لیتے ہیں اور بعد تو فروخت بھی. یہی وجہ ہے کہ لوگ نا اب اس بات پہ آ گئے کہ حضرت رسید نہ دو، قربانی وہ جانور جو ذبح کرنا نا وہ اپنے ہاتھوں سے کروں گا. اور بعض لوگ تو پکا کے جانے کے ظاہر ہے وہ لوگوں کا اعتماد شفیق صاحب اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ خاص طور پہ عامل جب بات کرتے ہیں نا اس طرح جانور کی، تو یہ اس میں رنگ کا بڑا ذکر کرتے ہیں کہ کالے رنگ کا لے کے آنا ہے آپ نے، وہ بکرا لائیں وہ کالے رنگ کا ہو، وہ مرغی لائیں وہ کالے رنگ کی ہو. تو کالے رنگ کا کوئی خاص تعلق بنتا ہے جادو سے؟ کالے رنگ کا نعیم صاحب اس طرح تعلق بنتا ہے کہ کالا رنگ شیاطین کو، جو جادوگر ہیں یا جنات ہیں، جنات اس کلر کے اوپر بہت تیزی سے آتے ہیں، بہت تیزی سے آتے ہیں اور اس کلر کو وہ پسند بھی کرتے ہیں. اگرچہ ہمارے فریم کا بھی کلر یہی ہے تو یہ لیکن یہاں تو انشاءاللہ نہیں آئیں گے. اللہ کے فضل سے اصل تو اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی توفیق، لیکن اس اسباب کے طور پہ آپ موجود ہیں نا. بالکل، تو یہاں تو نہیں آئیں گے انشاءاللہ. بالکل. ہم نے بھی جو کنسیپٹ رکھا وہ یہی ہے کہ جادو میں زیادہ سیاہی چلتی ہے. کہتے ہیں نا کالا جادو، وہ کالا، وہ ہمارے بھائی تھے وہ کہنے لگے کالا اصل میں کالا رنگ نہیں ہے، کالے سے مراد کالا جادو، کالا جلدی والا کہ کالا جادو اجلت اور تیزی ہوتی، اڑان ہوتی، اٹھان یعنی تیزی سے کام کرتا ہے. تو برکیف اس کا رنگ میں بہت عمل دخل ہے، لیکن یہاں کالے بکرے کا ہی نہ کریں. کلر سکیم میں ہوتا یہ ہے کہ نعیم صاحب جس وقت جادوگر جادو کرتا ہے نا تو وہ کوئی پتلا بناتا ہے اور پتلے کے اوپر کچھ دھاگے استعمال کرتا ہے. دھاگوں میں کبھی سفید دھاگا، کبھی سیاہ دھاگا، کبھی اورنج دھاگا. تو یہ جو بار بار جو جادو ہو رہا ہوتا ہے نا، عام لوگ کہتے ہیں دوبارہ ہو گیا، یا ہم کہتے ہیں دوبارہ جادو، وہ دوبارہ نہیں ہو رہا ہوتا. اصل میں وہ آپ کا وائی فائی آن ہو رہا ہوتا ہے جادو کا. مثلا جو ہی وہ بلیک کلر کا جادو آپ کے لیے استعمال کیا گیا تھا کلر، تو وہ بلیک چادر آئی گھر کے اندر بیڈ روم میں، تو وہ بیڈ روم کی چادر کی وجہ سے وہ آپ کا جادو پھر ایکٹیو ہو گیا. یا آپ نے کوئی کپڑے پہن لیے، سفید کپڑے، سفید کپڑوں کے اوپر ہو گیا. تو یہ اگرچہ ہم یہ بات تھوڑی سی باریک بینی والی کر رہے ہیں، یہ ناظرین کے لیے، ہم اس طرح نہیں کہ وہ خوف و ہراس میں جائے کپڑوں میں اس طرح، لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ کو اس طرح کچھ شائبہ پڑتا ہے کہ یہ کلر سے مجھے طبیعت خراب ہوتی ہے، تو 2-3 دفعہ تجربے سے ہو جائے تو آپ کوشش کریں کہ اس وقت اس کپڑے کو اتار کے دوسرے کپڑے پہن لیں. میرا یہ تجربہ ہے کہ جب بھی کوئی جادو کی تکلیف بڑھ رہی ہو اور تیز ہو رہی ہو تو آپ فوراً سے پہلے وہ جگہ بدل لیں. اگر بیڈ کی اس کنارے پہ ہیں تو اس کنارے پہ آ جائے، یا بیڈ ہی بدل لیں، جگہ بدل لیں، چارپائی بدل لیں، بیڈ بدل لیں. اگر وہ بھی نہیں ہو رہا تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے کپڑوں کو دیکھیں وہ کپڑے بدل لیں، کیونکہ اس کپڑوں کے اوپر یا باقی چیزوں کے اوپر اس نے نشانہ کر کے کام کیا ہوتا ہے. تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ فوراً جو فاقہ ہے وہ آپ کی لمبی چوڑی پڑھائیوں سے نہیں، اس طریقے سے ہو جاتا ہے. اچھا، اسی طرح شفیق صاحب یہ تو جانور کی بات ہے نا، اور جانور اور رنگ، کچھ پرندوں کے بارے میں بھی ہم سنتے ہیں کہ جادوگر ان کو بھی بڑی خاص ایک اہمیت دیتے ہیں. مثال کے طور پہ الو ہے، الو کی اس جادو میں بڑا ایک اس کی خاص اہمیت ہے. اس کی کیا وجہ کیا ہے، اور کیا یہ درست ہے کہ اس کی اہمیت واقعتاً ٹھیک ہے؟ اصل میں نعیم صاحب جو ہے نا، حرام جانور کوئی بھی ہے، الو کا مطلب یہ ہے کہ اس کو الو بنا دیا جائے. دماغ کے اعتبار سے، کاموں کے اعتبار سے، جو چیزیں نا کوئی نہ کوئی کنسیپٹ تو لیا جاتا ہے نا. مثلا بعض لوگ کتا لے لیتے ہیں. کتا لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زبان کتے کی طرح نا وہ چلتی رہی، لڑائی جھگڑے کے لیے. باقی بعض لوگ گدھا لے لیتے ہیں، گدھے تک بھی لوگ کرتے ہیں. اور بعض لوگ جو نا وہ انسان کا مسان لے لیتے ہیں. جیسے جو بعض لوگ ان کا عقیدہ ہے کہ انسانوں کو جلانا، تو ان کی راکھ کو لے کے کھلانا پلانا ہے. لیکن جو حرام جانور ہے، جس طرح ہمارے ہاں حلال کی حیثیت ہے، اسی طرح ان کی حرام کی حیثیت ہے. ہر وہ چیز جو آپ کے اپوزٹ آ رہی ہے اس کو انہوں نے استعمال کرنا ہے. اس کے بعد آگے بعض لوگ تو کوا لے لیتے ہیں. اب بعض لوگ جو ہے نا وہ لیتے حلال ہیں لیکن وہاں طریقہ حرام کر لیتے ہیں. اور ادھر سے بعض ایسے بھی کرتے ہیں، جانور بھی حرام ہے، طریقہ بھی حرام ہے، اور جس کے لیے کرنا ہے وہ بھی سارا کیا ہے، حرام. اس سے اصل بات جانور کی نہیں ہے، اصل بات شیطان کی خوشنودگی کی ہے.
وہ آپ کے اس عمل سے اتنا خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی حد نہیں. میں ایک پروگرام میں تھا, تو پروگرام میں اس طرح لائیو کال آئی, تو لائیو کال میں جو لازمی بات ہے کہ ساتھ بھی دیگر مسالک والے بھی لوگ ہوتے ہیں, تو اس جادو کا علاج کیسے ہو سکتا ہے, بلال کتب کا تھا پروگرام. تو وہ میرے ساتھ ایک خاتون تھی, وہ کہنے لگی کہ بلال بھائی اس کا جادو چٹکیوں میں ختم ہوگا, بس ایک کام کریں کہ کتا لے, کتے کی زبان لے, اور زبان لینے کے بعد اس کو کیل لگائیں. یہ آن دی ریکارڈ پروگرام ہے. اس کے اوپر کیل لگائیں, اتنے کیل لگائے تو جادو فوراً سے پہلے اس کا ٹوٹنا شروع ہو جائے گا. اب ایک مسئلہ یہ تھا کہ میں اس کو دینی کنسیپٹ سے, دینی جو نا وہ پوائنٹ آف ویو سے اس کو پکڑوں. میں نے اس کو ہیومنزم کے انسانیہ کا جو دعویٰ ہے اس کے نام سے میں نے پکڑا. میں نے کہا دیکھیں سسٹر, یہ تو خود جادو کا توڑ جادو سے, اور اس سے بڑا خطرناک جادو کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی انسان کی صحت کے لیے کسی کی جان لینا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی انسان کی صحت کے لیے ایک جان کو ذبح کر رہے ہیں, اور ناحق طریقے سے اور ظلم سے. یہ تو اللہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ کسی جانور کو, کتا ہی کیوں نہ ہو, اس کو بے رحمی اور بے دردی سے خالی زبان لے لے اور اس کے بعد اس کو کیل لگائیں اور تکلیف دیں. تو یہ کتنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کرتے ہیں, یہ لوگ کرتے ہیں. آپ چیزوں کو دیکھیں گے, حتیٰ کہ اس وقت اللہ کی پناہ نعیم صاحب, سانپ پکڑ کر سانپ کے زہر کے اوپر جادو کیا جا رہا ہے. سانپ پکڑ کر سانپ کی, یعنی جس میں جتنی کرواٹ اور جتنی موت کی نشانی ہوگی اتنی جادو میں شدت زیادہ ہوگی. اتنی جادو میں شدت زیادہ ہوگی. یہ جادوگر اس طرح کر رہے ہیں کہ سانپ لے لیا, کوئی جو ہے نا وہ اسی طرح جو ہے نا لومڑی کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا الو کا جو ہے نا, الو کے متعلق ہمارے ہاں ویسے بھی توام پرستی پائی جاتی کہ جس گھر میں صبح صبح الو بیٹھ جائے نا, وہ بندے الو بن جاتے. بھائی الو نے آپ کو الو بنا دیا ہے, اللہ کہ وہ بیچارہ تو ویسے چلتے چلتے اڑ کے ادھر آ کے بیٹھ گیا ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کا سارا گھر ہی اور آپ کے متعلق نظریات, کتنی خطرناک بات. اچھا شفیع صاحب یہ بتائیے گا کہ اسی طرح کی ایک بات جو سری ہے جانور کی, اس کے بارے میں بھی ہے. اس میں بھی ہم جادوگروں کے سے سنتے ہیں اور عاملین سے کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں بکرے کی سری لے کے آئے, فلاں جانور کی سری لے کے آئیں. تو اس سری کا کیا تعلق ہے جادو سے؟ اصل میں دیکھیں نعیم صاحب, جسم میں جو سر کی حیثیت اہمیت ہے, سر اتر جائے تو انسان ہی اتر جاتا ہے, انسان ہی ختم ہو جاتا ہے. یعنی سر کی بہت زیادہ حیثیت اہمیت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جادو میں کچھ ہو یا نہ ہو, سر درد بہت ہوتا ہے, لوگوں کے دماغ جکڑے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے کام جکڑے جاتے ہیں, اس کی وجہ سے تعلیم جکڑی جاتی. تو یہ ظالم لوگ جانور کی سری لے کر جانور کے دماغ کے اوپر جادو کرتے ہیں, وہ کنیکشن جوڑتے ہیں اسی طرح آپ کی سری سے. یعنی وہ جو آپ جس مرد کے یا انسان کے جس عضو پہ آپ جادو کرنا چاہتے ہیں وہی عضو لے لیا, وہی آپ جانور کا لے لیں, وہی جانور کا لے لیں. تو اب اس کے دماغ کے اوپر کیا جائے. اب بعض لوگ تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں, اللہ کی پناہ, ہم یہاں جادو تو نہیں سکھا رہے اور نہ جادو کرنا چاہتے ہیں یا اس طرح کی چیزوں سے, ہم تو اللہ کی پناہ ہے. بعض لوگ اس کے اوپر پانی چھڑکاؤ, بعض لوگ اس کے اندر توید باقاعدہ اس کے دماغ کے اندر توید رکھ کر اس کے بعد اس کو دفنا دیتے ہیں سری کو. اس کے اندر سوئیں لگا دی, اس کے اندر دھاگے لگا دیے, اس کو باندھ دیا. سوئیاں شفیع صاحب, یہ جو سوئیاں لگانے کا, یہ بہت ساری چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی بنا کے کپڑے کی کوئی چیز بنا کے صورت بنا کے اس میں سوئیاں. اچھا یہ جو سوئی لگانے کا کانسیپٹ ہے, یہ بنیادی طور پہ ہے کیا؟ سوئی کیوں لگائی جاتی؟ سوئیں ایک تو یہ ہے کہ اس کے دماغ کو یا باقی چیزوں کو تکلیف دینا, یہ ہے. یعنی سوئی سے تکلیف ہوتی ہے, سوئی سے تکلیف. اور بندے کہتے ہیں کہ مجھے بھی سوئیں چبھتی, لیکن یہ کوئی جادو کی بڑی خطرناک شکل نہیں ہے, یہ بندے کو بیمار کرنے کے لیے. اور ویسے بھی جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک جگہ پہ کوئی سوراخ کرنا اور اس سوراخ سے پوری بلڈنگ ہی تباہ ہو جاتی, خراب ہو جاتی, یعنی اس کی شائننگ خراب ہو جاتی, باقی چیزیں. اس طرح وہ سوئیں لگا کے بس اوقات یہ ہے کہ آپ کے جسم کے لوتھڑے کو, بس اوقات خون کو, بس اوقات ہڈی کو
بس اوقات آپ کے پورے وجود کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر صرف خون نکالنا ہے تو وہ خون کے اوپر کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے خون کے اندر جادو ہے, کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے گوشت کے اندر جادو ہے, کتنے لوگ ایسے ہیں ان کی ہڈیاں کے اندر, اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جس کے پورے جسم میں جادو چل رہا ہوتا ہے. یہ بیماری ہے, اور بیماری کا آپ توکل اللہ سے, توحید سے, ذکر اذکار سے, قرآن سنت سے, نماز سے اہتمام کر کے آپ علاج کریں گے تو آپ یقین کریں کہ علاج میں کوئی مشکل نہیں آتی. آپ پہلے سے جب جادو ہو اور جادو کے بعد آپ ایمان اور توحید اور توکل اللہ سے جڑ جائیں, قرآن سے جڑ جائیں, آپ دیکھ لینا, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جادو سے پہلے آپ کی شخصیت اس لیول کی تھی, 50% لیول کی. جادو کے اذکار, قرآن سنت تلاوت کے بعد آپ کی ادھر شخصیت آ جاتی. اگر تو آپ پرفیکٹ جو نا وہ طریقے سے علاج کر رہے ہیں, اور اگر ادھر ٹوٹکے جملے شخصیات کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہے ہیں تو پھر پہلا ایمان بھی آپ کا ختم ہو جاتا ہے. بعض بچیاں ایسی ہیں کہ وہ پہلے تہجد گزار تھی, اب فردی نمازوں سے بھی چلی گئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میں اللہ پہ بڑا یقین کر رہی ہوں. تو کبھی کوئی ہوتا ہے کہ بندہ اوپر سے نیچے آئے, جب اوپر سے نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے حالات بھی نیچے آنے شروع ہو جائیں گے. کوشش کریں نیچے سے اوپر جائیں, ایمان بڑھے. دیکھیں نعیم صاحب, آپ کی حالات غربت کے اور آپ کے حالات جہالت کے اور آپ کی جسمانی صحت کے حالات, اس کے اندر رد و بدل ہونا چاہیے. ایمان کے اندر رد و بدل تو نہیں ہوتا. غریب آدمی غربت میں بھی ایمان کماتا ہے, امیری میں بھی ایمان کماتا ہے, بیماری میں بھی ایمان کماتا ہے, اور صحت میں بھی ایمان کماتا ہے, خوشی میں بھی ایمان کماتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے, غمی میں بھی ایمان کماتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. جب ایسا نہیں ہوتا تو علاج 2 سال 3 سال 10 سال 20 سال, ایک نسل دوسری نسل تیسری نسل تک علاج چلتا رہتا ہے. آپ اس کو ایمان سے, قرآن سنت سے, توحید توکل سے علاج کرنا شروع کر دیں. میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں, آپ کے کھانے سے جادو ٹوٹے گا. یعنی بسم اللہ پڑھ کے کھایا ہے اس سے جادو ٹوٹے گا, آپ کے وضو کرنے سے جادو ٹوٹے گا, آپ کے سجدہ کرنے سے, ہر جگہ سے آپ جادو کو پکڑیں گے, جادو ختم. شیخ صاحب بہت شکریہ, اللہ آپ کو بڑی عزتوں سے نوازے اور اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں, آپ کے علم میں برکت دے. ناظرین, یہ مختلف پہلو ہیں جادو کے, اور جو جادو کا جن چیزوں سے تعلق بنتا ہے اس کے ساتھ, کہ کیا جادو کا جانور کے ساتھ تعلق ہے, کیا جادو کا پرندے کے ساتھ تعلق ہے, کیا جادو کا کسی خاص رنگ جیسا کہ کالا رنگ ہے اس کے ساتھ تعلق ہے, اور پھر کیا جادو کا جانور کے کسی خاص عضو کے ساتھ, جیسے سری ہے یا کوئی ہڈی ہے, جیسے ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ جو اونٹ کی ہڈی ہے اس کو لوگ ڈھونڈتے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اس معاشرے کا حصہ ہیں, جو یہاں پائی جاتی ہیں, جو آپ دیکھتے ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں. ان تمام چیزوں کے بارے میں آگاہی ضروری ہے. آپ تک یہ بات, درست بات کا پہنچنا, اور پھر آپ کے ذریعے سے آگے اس بات کا پہنچنا, یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے یہ فائدہ یہ ہوگا کہ عقائد درست ہوں گے, اور جادو جیسی جو آزمائشیں ہیں اس سے لوگ محفوظ رہیں گے, یا جو توہمات ہیں اس سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے اور انشاءاللہ چھوٹ جائے گی. اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ پروگرام آپ تک پہنچا ہے, آپ نے سنا ہے, تو اس کو آگے بھی شیئر کیجئے تاکہ دیگر لوگوں کا فائدہ ہو. اور انشاءاللہ تعالیٰ جہاں یہ ہمارے لیے اور ہماری پوری ٹیم کے لیے نیکی کا باعث ہوگا, تو یہ آپ کے لیے بھی نیکی کا باعث ہوگا کہ یہ ایک اچھا پیغام اور صحیح منہج کی بات, اور لوگوں کو جو جادو جیسی تکلیف ہے اس سے بچانے کا جو ایک عزم ہے اور ایک محنت ہے وہ, اور ایک میسج ہے, وہ لوگوں تک پہنچے. اس میں آپ ہمارے معاون بنیے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ پھر حاضر ہوں گے. آج ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.